بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے، یکم ربیع الاول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہزار بار شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں اس ماہ کی نور بری ساتیں نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس ماہ کے صدقے تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم و رحم فرمائے۔ آج 28 تاریخ ہے، لیکن سب سے پہلے کل کی بات کر لیں گے۔ کل 27 کو افغانستان میں کیا ہوا۔ افغانستان میں کل 27 تاریخ کو انٹرنیشنل ٹورزم ڈے منایا گیا، جس میں جو ایک تقریب جو ہے منعقد کی گئی اسلامی امارات کے تحت۔ اسلامی امارات کے اعلیٰ عہدیداران نے اس میں شرکت فرمائی، جس میں منسٹر آف انفارمیشن اینڈ کلچر ملا خیر اللہ خان صاحب نے اس تقریب میں خطاب کرتے فرمایا کہ پچھلے سال 2600 غیر ملکی سیاحوں نے افغانستان کا دورہ کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ حکومت تمام تر سیاحی مقامات پر بنیادی اور ضروری سہولیات فراہم کرنے میں دن رات محنت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ شیر محمد عباس ستکزئی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ افغانستان میں کوئی قوم پرستی نہیں ہے، یہاں پہ تمام لوگ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں اندرونی اور بیرونی معاملات میں جو لوگ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے معاملات کو صحیح نہ چل سکیں، ان لوگوں کو ہمارے ملک کو گندی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل ڈپٹی آف وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ پورے افغانستان کو چلا رہی ہے، اور اسلامی امارات ملکی اور غیر ملکی تمام تر سیاحوں کے لیے بہترین ماحول فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ منسٹر آف امر بالمعروف اور نہی المنکر نے بتایا کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں اس منسٹری کی طرف سے کسی بندے کو ہراساں نہیں کیا گیا، تمام لوگوں کو یکساں ٹریٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ خان جان الکزئی صاحب نے کہا کہ ہم نے پچھلی حکومتوں کو بھی کہا تھا کہ پرائیویٹ اداروں میں فراڈ اور کرپشن کے معاملات کو دیکھا جائے، لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، اور اسلامی امارات کے دور میں یہ تمام تر چیزوں کو ختم کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے منسٹری آف ریفیوجی اینڈ ریٹرنز افیئرز کی طرف سے۔ انہوں کی ایک میٹنگ جو ترکی کے اعلیٰ عہدیداران سے کی گئی، جس میں ترکی عہدیداران سے یہ گزارش کی گئی کہ افغانستان کے جو لوگ اسائلم سیکر ہیں ان کو وہاں سے نہ نکالا جائے، ان کو وہاں پہ زبردستی نہ نکالا جائے، ان کو وہاں پہ کام کرنے دیا جائے۔ یہ اور ترکی کے اعلیٰ عہدیداران نے ان سے وعدہ بھی کیا کہ وہ اس وعدے پہ مکمل پورا اتریں گے۔ منسٹری آف ہائر ایجوکیشن اینڈ فائنانس اینڈ ایڈمنسٹریشن نے قندھار اور ہلمند یونیورسٹی کا دورہ کیا، اور وہاں کے افیشل سے انہوں نے ملاقات کی، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ منسٹر صاحب نے اس وقت دورہ کیا جب وہ اپنے ذاتی دورے پر تھے، اپنے ذاتی کام کے لیے افغانستان کے جنوبی ایریاز میں موجود تھے، اور اس وقت انہوں نے دورہ کیا۔ آج دی ڈپارٹمنٹ آف ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 4 لاکھ کتابوں کی تقسیم کا آغاز کیا گیا، جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں تقسیم کی جائیں گی، اور یہ افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ 14 ملین افغانی کرنسی کی کتابیں پرنٹ کی گئی اور عوام میں تقسیم ان ڈپارٹمنٹ میں تقسیم کی جائیں گی، اسٹوڈنٹس میں تقسیم کی جائیں گی، اور یہ تمام تر ریونیو اسی ادارے کا ہے۔ انہوں نے حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیا، یہ اسی ادارے کی تمام آمدنی ہے۔ اور وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنفیس صاحب نے بتایا کہ ایک پریس کانفرنس میں بتایا انہوں نے کہ پچھلے سال 1159 مختلف جرائم ہوئے پورے ملک میں، جس میں 881 واقعات کا پولیس نے پتہ لگایا، اور 1621 ملزم اور متشبہ افراد کو پولیس نے حراست میں لیا، اور انہیں عدالت میں اور عدالتی اداروں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ملا عبدالعزیز صاحب، جو کہ اسلامی امارات کے وزیر اعظم صاحب کے وزیر اعظم جو آفس ہے وہاں کے انچارج ہیں، انہوں نے مختلف اتھارٹیز کے مختلف عہدیداران سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے ڈائریکٹر آف افیئرز اور اس کے علاوہ منسٹری آف فائنانس اینڈ اربن
ڈپارٹمنٹس، اس کے علاوہ اٹارنی جنرل اور اس کے علاوہ کابل میونسپیلٹی اور جنرل ڈائریکٹر سے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ملاقات کی جو نیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی ہے ان کے تمام عہدیداران سے، اور یہ ملاقات انہوں نے اپنے آفس میں کی جہاں پہ تمام عہدیداران وہاں پہ آئے، ان کے بارے میں بات کی گئی، ملک کے جو احکامات جاری کیے جاتے ہیں مرکزی حکومت کی طرف سے ان کے امپلیمنٹ کے بارے میں بات کی گئی، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ فرمز اور جو ہے ان کو ان کی مقروضی حالت کے بارے میں پوچھا گیا، تمام تر معاملات جو مین تھے ان کے بارے میں بات کی گئی، اور اس کے آخر پر تمام متعلقہ افراد کو ریاست کی طرف سے تحائف بھی دیے گئے۔ عبدالقیوم طاہر صاحب جو کہ افغانستان بینک کے سربراہ ہیں، ان کو حکومت کی طرف سے، اور ملا عبدال برادر جو ہیں انہوں نے حکومت کی طرف سے ایوارڈ دیا اور ان کے کام کو سراہا، اور انہوں نے کہا کہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہے اس میں آپ کا ایک اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ آج کی بات کریں گے مولوی عبدالسلام حنفی صاحب، انہوں نے صوبہ جوزجان میں بڑی تعداد میں علماء کرام اور کاروباری حضرات سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے، اور انہیں کہا کہ آپ ملکی سرمایہ داران جو ہیں، ملکی کاروباری لوگ ہیں جو وہ اپنے سرمایہ میں اضافہ کریں، کیونکہ آپ کے اضافے سے ملک کا ماحول، ملک کے ترقی میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی صاحب کی، انہوں نے صوبہ ہوسٹ کا دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران خانہ بدوش علاقوں کا وزٹ کیا، وہاں پہ انہوں نے ایک اسلامی اسکول کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ ترجمان وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ وہ ایک ٹریفک پلان لے کے آ رہے ہیں جس کے مطابق پورے ملک کی جو ہے ٹریفک چلائی جائے گی، اور یہ 2 ماہ بعد امپلیمنٹ کیا جائے گا اس کا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ سائبر کرائمز کی طرف سے 3 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے، اور یہ کام انٹیک ڈپارٹمنٹ جو اسی منسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے آفیسرز نے کیا 2 علیحدہ آپریشنز میں، جو کہ یہ لوگ سائبر کرائم اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر فراڈ کے معاملات میں ملوث تھے۔ افغان ریلوے اتھارٹی نے بتایا کہ ریلوے سربراہ نے ترکمانستان کے سفیر سے ملاقات کی، اور ان کے ساتھ ریلوے ڈپارٹمنٹس میں ان کی جو مدد ہے وہ اس کے بارے میں بات کی گئی، اور افغان طالب علموں کو اسکالرشپس کے بارے میں بات کی گئی۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو خبر دیں گے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام جدت پسند نہیں ہے، اسلام میں جدت نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے، ان لوگوں اور ان لبرلز کے لیے یہ بہت بڑا تماچا ہے۔ صوبہ قندھار کے آفیشل اتھارٹی کی سربراہی میں اس شہر کی میونسپیلٹی اور تاجروں کی مدد سے شہر کے مختلف چوکوں میں شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے، جدید شہروں کی طرح بنانے کے لیے وہاں پہ جو ہیں وہ ڈیزائنر سکویئرز بنائے جا رہے ہیں، جن سکویئرز پر 3 سکویئرز پر کام شروع ہو چکا ہے، اور بہت جلد شہر کو ایک مختلف اور جدید اس طرح خوبصورت شہر بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اسپیسیز اسٹیٹ کمپنی کی، ان کی طرف سے جو قندوز میں یہ کمپنی ہے، اور انہوں نے ان کے آفیسرز نے بتایا کہ پچھلے 20 سالوں میں ہمارے کام میں بالکل تحیر تھی، بالکل بند تھا، کپاس کے بیجوں کی خریداری ہم نہیں کر رہے تھے، لیکن اسلامی امارات کے آنے کے بعد ہمارے کام میں مزید بہت اضافہ ہوا ہے، اور ہم ہر روز 30 ٹن کاٹن روزانہ کی بنیاد پر خرید رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے منسٹری آف انڈسٹری اینڈ ٹریڈ کی طرف رشیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جس میں 1 ملین ٹن پیٹرول، 1 ملین ٹن ڈیزل، 5 لاکھ ٹن لیکوڈ گیس اور 2 ملین ٹن گندم ہر سال افغانستان امپورٹ کرے گا رشیا سے۔ ہر کام میں عوام کی فلاح و بہبود کو پہلے رکھا گیا ہے، ہر کام میں عوام کی فلاح و بہبود کا سوچا جا رہا ہے، ملک کو مضبوط بنانے کے لیے عوامی روابط کو قائم کیا جا رہا ہے، اور اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ تمام لوگ برابر ہوتے ہیں، اور اسلامی امارات بہت اچھا ہر ڈپارٹمنٹ میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ جزاک اللہ۔